سید محمود شاہ صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب چیئرمین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بجٹ 2021 اور 22 پر بولنے کا موقع دیا۔ جناب چیئرمین صاحب، کل جو بلوچستان میں اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بلوچستان حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ زیادتی کی، وہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ جب بچوں سے غلطی ہو جائے تو وہ شکایت بڑوں کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا بڑوں کی غلطی جو اس ایوان میں کہ بجٹ کی کاپیوں سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اور یہاں کہیں ارکان زخمی بھی ہو گئے۔ جناب چیئرمین صاحب، اتنی بڑی کتابوں سے یہاں لوگ زخمی ہو گئے، جب اس کے اندر جو کچھ لکھے ہوئے ہیں وہ باہر جائیں گے، عوام کو لگیں گے، پھر عوام کو کس طرح وہ زخمی کریں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، اس لڑائی میں، کتابوں کی لڑائی میں ہمارے کچھ سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ پوری ایوان کو چاہیے کہ ان سے معذرت کرے اور معافی مانگے۔ جناب چیئرمین صاحب، حکومتی وزراء تو نہیں ہے، میری تقریر، میرے پوائنٹس کون نوٹ کریں گے جی؟ گیلری میں فائنانس کے کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ فائنانس اور ایف بی آر سے گیلری تو خالی نظر آ رہی ہے۔ نہیں، وہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، وہ نوٹس لے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم کر کے ان سے جائیں، ان سے پتہ کریں جی۔ جناب چیئرمین صاحب، منسٹر تو کوئی نہیں ہے، کس کو سنا رہے ہیں ہم؟ نہیں، ہم ان کی تقریروں کو سنیں گے، لیکن وہ ہماری تقریروں کی پابند نہیں ہے۔ شاہ صاحب نوٹ کر لیا، ابھی علی محمد خان ادھر ہی تھے، آ جاتے ہیں۔ آپ اپنی اسپیچ جاری رکھیں کیونکہ آپ کا ٹائم چل رہا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، جناب چیئرمین صاحب، جب تک کوئی سنے نہیں تو پھر میں کیسے شروع کروں؟ شاہ کس کو صاحب، سناؤں؟ چھٹی کے دن آپ لوگوں کے لیے یہ اجلاس رکھا گیا ہے۔ اگر یہ بجٹ اجلاس ہے، اگر آپ سپیچ نہیں کرنا چاہتے مجھے بتا دیں۔ جی شاہ صاحب، اپنی تقریر جاری رکھیں جی۔ جناب چیئرمین صاحب، جی جناب چیئرمین صاحب، بہت بڑا بجٹ ہے، اس کے اوپر ہر ایک پوائنٹس پر بولنا اتنا ٹائم بھی آپ نہیں دیں گے۔ میں مختصراً جو کچھ سمجھاؤں اس بجٹ سے، اس کتاب سے، کہ جو ٹیکس عوام پر لگاتے ہیں، ٹیکس لگانے کی وجہ سے روزگار فراہم ہوتے ہیں، روزگار ملتے ہیں عوام کو، غریبوں کو، لیکن ان 3 سالوں میں 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ 2018 میں جو قیمتیں تھیں، 1-2 کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ چینی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں،
52 रुपये थी उसकी कीमत, यानी 70 सालों में कीमत 52 रुपये, और 3 सालों में जितने टैक्सेस इसके ऊपर लगे वो 100 को भी क्रॉस कर गए। और जो आटा की कीमतें थी 35 रुपया किलो, अब वो 80 से 85 रुपये तक पहुंच गए, ये टैक्सेस लगाने की वजह से। और ये पैसे कहां जाते हैं जबकि लोगों को रोजगार नहीं मिलते। जनाब चेयरमैन साहब, एक मिसाल मैं आपको दूं मोबाइल का। मोबाइल पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस्तेमाल करने में 8वें नंबर पर है, लेकिन कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हासिल करने में अब तक नाकाम है और कोशिश भी नहीं कर रही कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी। हाउस की इत्तला के लिए कि जो रिक्वायरमेंट है, ज्वाइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं और डिप्टी सेक्रेटरी मौजूद हैं फाइनेंस से। बहुत शुक्रिया। लेकिन हम 3 सालों से चीखते चिल्लाते हैं, सिर्फ कागजों में नोट करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आज तक कुछ नहीं हुआ है। कहते हैं बलूचिस्तान को तरक्की दे रहे हैं। 3 सालों में मेरे हलके में 3 अजला है, मसूम, कल्लात, सूराब, वहां ये एक ईंट भी नहीं लगी। तो ये तरक्की कहां हो रही है? ये नोट कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है? ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा। हुकूमती अराकीन उठते हैं, कहते हैं जी बहुत अच्छा बजट है। जब इस बात को खत्म करते हैं उसके बाद शुरू होते हैं अपने हल्के के मसाइल शुरू करते हैं, गिला करना शुरू करते हैं कि जी बिजली नहीं है, गैस नहीं है, फिलान मसला है। जबकि केपी में 3 सालों 2 टर्म 10 सालों से, यानी 8 सालों से, पिछली हुकूमत 5 साल, अब 3 साल वहां हुकूमत रही है पीटीआई की। तो ये लोग क्यों रोते हैं? और पंजाब में 3 साल से हुकूमत है, तो वहां के अराकीन क्यों रोते हैं? ये रोना मुझे समझ नहीं आता। जनाब चेयरमैन साहब, 2018 में बिजली की कीमतें जो 3 रुपया से शुरू होता था, जब 300 यूनिट से ऊपर हो जाते तो उसकी कीमत 8 रुपया बन जाती। और अब इस 3 सालों में इब्तिदाई कीमत उसकी 8 रुपये है। जब 301 को ये यूनिट पहुंच जाए तो ये फिर 18 रुपये की कीमत बन जाती है। खुदारा रहम करे इस गरीब अवाम पे। पाकिस्तान में बिजली की कोई कमी नहीं और सिर्फ टैक्सेस है। अब 300 यूनिट के ऊपर 1000 रुपया टैक्स है। और उस बिल के पिछले साइड को आप देख ले, टैक्स। एक टैक्स है मस्जिद में भी टीवी का, यानी टीवी टैक्स है 100 रुपये है। अब वो मस्जिद को जो बिल जाता है उसमें भी वो दर्ज है। इनको अभी तक मालूम नहीं है कि किसी भी मस्जिद में टीवी नहीं लगी, वहां ये बिल क्यों बेचते हैं। इसका आप नोटिस ले और ये बिल से ये टैक्स खत्म कर दे। चेयरमैन साहब, आपने नोट कर लिया ये बात? नोट कर रहे हैं जी सब। जी। जी वाइंड अप प्लीज जी। जी अभी तो मैंने शुरू किया, आप पहले तो। जनाब चेयरमैन साहब, 2018 तक ये बिलों की जो रिकवरी होती थी 93% थी और अब ये कम हो गई है। ये रिकवरी 89% तक पहुंची है। इसकी वजह क्या है? ये टैक्सेस की भरमार है। बिजली की कीमतों को कम करे, लोड शेडिंग खत्म करे, देखिए आवाम कैसे रिकवरी करेंगे और बिल देंगे। वाइंड अप प्लीज शाह साहब। जनाब चेयरमैन साहब, आप मुझे 2 मिनट दे दें। शाह साहब, आप अपने टाइम से अभी भी ज्यादा लेते हैं। जी नहीं 21 मिनट से तो मैंने शुरू किया था। ये अपना टाइम देखते रहे ना। जनाब चेयरमैन साहब,
بلوچستان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. پورے ملک کو گیس سپلائی وہاں سے ہو رہی ہے، لیکن ہمارے بلوچستان کے 95% علاقے میں گیس نہیں ہے، گیس سے محروم ہے. خاص کر میرے حلقے میں سردی اتنی بڑھتی ہے کہ -15-16 تک پہنچتی ہے، لیکن وہاں گیس نہیں ہے. وہاں ہم جو گیس مانگ رہے ہیں زندگی بچانے کے لیے مانگ رہے ہیں جناب چیئرمین صاحب. اور ہمارے روڈ کا حال، چمن ٹو کراچی، پہلے سال صرف ایک منٹ، جب میں پہلے سال روڈ کے متعلق بات کی کہ یہ شاہراہ بنا دیا جائے، مجھے یہ جواب دیا گیا کہ 3 مہینے میں یہ کام شروع کریں گے. پھر دوسرے بجٹ میں میں نے یہ سوال ڈالا کہ بھائی کراچی تا چمن یہ شاہراہ شروع کی جائے. پھر مجھے بتایا کہ شروع ہونے والا ہے. اب 3 سال گزر گئے، خدارا یہ کام شروع کرے. تھینک یو جی، تھینک یو جی. وائنڈ اپ کریں جی، وائنڈ اپ جی. ایک منٹ جناب چیئرمین صاحب، بلوچستان میں زراعت کا تو بالکل برا حال ہی ہے. میں نے اپنے حلقے کے لیے، اپنے بلوچستان کے لیے کولڈ اسٹوریج جو فروٹس کو وہاں محفوظ کرنے کے لیے مطالبہ کیا تھا، لیکن آج تک وہ بنایا نہیں گیا. تو یہ جلدی سے جلد بنایا جائے. اور گریڈ اسٹیشن جو مستم کے علاقہ ایک گریڈ اسٹیشن کا مطالبہ کیا تھا، وہ بھی ابھی تک شروع نہیں ہوا. اور کلات کے علاقہ کپوتوں میں میں نے ایک گریڈ اسٹیشن کا مطالبہ کیا تھا اور وہاں بھی کچھ نہیں ہوا. اور واشک ڈسٹرکٹ ہے، اس کا ایک علاقہ ساجد ہے، وہاں پچھلے سال زلزلہ ہوا تھا محترم. وہاں کئی لوگ وفات ہو گئے، ایک منٹ، وہاں کئی لوگ وفات ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے اور سینکڑوں مکان وہاں گر گئے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کیوں ان کو سنبھالا نہیں گیا، وہاں ان کے مکانات تعمیر کیوں نہیں کیے گئے، وہاں کیوں ان کے ساتھ بلائی کا کام نہیں کیا گیا. جی محترمہ رخسانہ نوید صاحبہ.